حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یقین کے اعلیٰ مقام پہ فائز المرام تھے اور تیقن کا نور ان کی رگ و ریشہ میں محو نفوس تھا۔ زندگی کے جس مرحلے میں بھی دیکھ لو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کے اس اعلیٰ مرتبے پہ آپ کو فائز المرام نظر آتے ہیں، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، ذاتی زندگی سے لے کر کے جو ہے وہ امور خلافت کی ذمہ داریوں تک آپ کو پورے یقین کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی سیرت ہمارے اندر یقین و ثبات کی بجلیاں بھر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ صالحین کی صحبت سے یقین کا نور نصیب ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تیقن ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، یقین کی جو ان کو دولت نصیب ہے، ساری چیزیں پھر اس کے مقابلے میں ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ ورنہ دنیا سے ہمارا بھی پالا ہے، آپ بھی شام سویر سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں اپنے اپنے معمولات کے مطابق، لیکن یہاں ہم جو دیکھتے ہیں کیا عجیب کہانی ہے کہ آقا کریم ایک غزوے کے لیے جب فنڈ طلب کرتے ہیں تو اپنے گھر کے سارے اثاثے سمیٹ کر کے گٹھڑی باندھ کر کے حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دیتے ہیں، اور انہیں کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ کل کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہوں اور کل کیا کھاؤں گا اور میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور نے ایک سوال کیا جو کتب صحاح میں موجود ہے، ما ابقیتا لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو وہ برجستہ جواب دیتے ہیں، اور جواب کے اندر یقین کی جو بجلیاں بھری ہیں، اذعان کا جو نور ہے، تیقن کے جو اجالے ہیں، اس جواب سے پھوٹتے ہوئے اس کا ملاحظہ کیجئے۔ جب کہا ما ابقیتا لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی آپ ہی ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ اب کہتو لہم اللہ و رسولہ، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ایک اور صحابی ایک موقع پہ اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ سارا مال پیش نہ کرو، کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑو۔ ان سے سارا مال حضور نے قبول نہیں کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے سارا مال پیش کیا، حضور نے سارا مال قبول بھی کر لیا۔ تو اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ یہ تیقن کے کس مرتبے پہ فائز تھے، کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا ان کا کہ بعد میں پچھتاوا ہو کہ میں سب دے بیٹھا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا اور قربان کر دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ تن کے کپڑے بھی اتار دیے، ٹاٹ لپیٹ لیا اور کانٹے کے بٹن لگا لیے تاکہ جو ہے وہ یہ بھی میں راہ خدا میں پیش کر سکوں۔ کسی نے لکھا کہ وہ جب سب کچھ لے کے نکلنے لگے تو گھر کے سوراخوں کو بھی دیکھ رہے تھے، کوئی چیز پڑی تو نہیں رہ گئی، اپنی گھر کی سوئی بھی اٹھا کر مال جہاد میں، خدمت جہاد کے لیے پیش کر دے۔ تو یہ تھا ان کا تیقن، اور تیقن کے وہ اجالے جو اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے۔